انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھی. ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ کے خاندان کا آدمی ہے نا. خالہ ہے عائشہ کی بڑی باجی. عائشہ اگر آپ کی مائی ہے تو اس کی بڑی باجی کیا ہے؟ آپ کا خالہ. خالہ نے کیا فرمایا ابو بکر کی بیٹی نے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھیں. ابو بکر دیکھ رہا تھا. بیٹی ابو بکر سے چپ کے تو نہیں کرتے تھے نا. ابو بکر سے چپ کے تو نہیں. اس کو تو پتہ تو ایک جب کرواتی تھی تو اس کے بعد جان کو تو پتہ ہے بیٹی کے کیا کیا تعلقات ہیں. السلام علیکم دوستو, یہ چمی والا کلپ آیا نوی ویڈیو دے نال اللہ دیتا عثمانی یاد رے خدمت. بالکل چمی ہے تواڈے واسطے. میرے دوستو ساڈے سنت وال جماعت دے ینگسٹر جی آیا واللہ میں نے آما خاصا کیتا ہے نہیں کیتا, کسی مولانا صاحب کو تھاپڑا انہیں لیا ہے یا نہیں لیا, اینا ضرور نظر آندا ہے پیا کوئی وڈی قمیض انہیں پائی ہے واللہ علم کسی دادا جی دی پا لئی ہے یا ابا جی دی نے قمیض پائی ہے. ہاں پر ایدی قمیض واللہ علم اپنی ہے یا نہیں ہے. جی یہی شو کے رکھدا ہے تے میرے حساب نال ٹینٹ سروس ہی نے پایا ہویا ہے. سن سنا کے سننی دوستو جڑے نوٹ کرن والی سارے تو وڈی گل ہے وے کہ ساڈے سنت وال جماعت والے جس ٹائم اپنے ممبراں تے بہندے نے تے اودوں کی ڈیلیور کردے نے پے اور جڑی نویں پوت آندی پی, نویں جنریشن جڑی آندی ہے پی, نویں جوان جڑے آندے نے پے, تسی انہاں دے اندر کی برود پریا جاندا ہے. کوئی بھی فرقہ ہے او دی حقیقت بندے نو بیان کرنی چاہیے. اگر ساڈے سنت وال جماعت والے علماء اپنے ممبراں تے بیٹھ کے صرف جھوٹ بولن گے, غلط بیانیاں کر کرا کے ٹر جان گے تے تسی یقین مان لو کہ جس ٹائم ساڈے جوان جا کے ویریفیکیشن کرن گے, ہاں انہاں دے اگر دلاں تے موہراں نہیں لگیاں, انہاں دے کناں تے موہراں نہیں لگیاں, انہاں دی زباناں تے موہراں نہیں لگیاں, سن ہو گیا ٹون ہو گیا تے پھر تے انہاں نو سمجھ آ جائے گی جے موہر والے ہون گے تے بس سمجھ لو پھر او دا دماغ چلے ہے, یہ انہوں کوئی فرق نہیں پیندا. حضرت معاذ اللہ جو مرضی ہو جائے او دے اندر غیرت نامی شے نہیں ہوئے گی. غیرت ایویں خام خواہ دے اپنے کو بنا کے تے امڑ کے آئے جدے غیرت رسالت ماپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک کرانے لئی نہیں جاگدی, نبی پاک لئی نہیں جاگدی, تے او غیرت مند بندہ کتھوں ہو سکدا ہے؟ نگل سورا ایتھوں. اس لیے دوستو اسی اس سارے ویڈیو نو اسی ویکھنے ہیں کہ اس بچے دے سوالات کیسے نے, کیا پختہ سوال نہیں یا کچے پکے انجی بنا کے جناب ٹر پیا مینوں تو ہے ہن تک نے اللہ یاری دے کردا کی ہے. اعتراضات تھے, میں آپ سے کوئی مناظرہ یا اس طرح کا نہیں کرنے آیا, بس کچھ اعتراضات سوالات تھے جو آپ سے کرنے تھے. امید کروں گا کہ آپ مجھے کی کلیریفیکیشن دیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ سنیں گے آپ کی باتوں کو, ایک ایک کر کے بتائیں. ٹھیک ہے نا, ایک ایک بات کر کے بتائیں تاکہ اس ایک کا جواب لے لیں پھر اگلا اعتراض. سب سے پہلے کیا اہل تشریف پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ اذان میں صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں. اذان میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کسی صحابہ کو گالی دے دیں اذان. میں شیعہ ہوں, میں شیعوں کے درمیان رہ چکا ہوں ساری زندگی, میں نے تو نہیں سنا. آپ نے جس سے سنا ہے اس سے دلیل مانگے نا. آپ نے سنا ہے کہ یہ گالی دیتے ہیں اذان میں, جو جس سے سنا ہے اس سے کہہ دے کوئی کلپ وغیرہ آپ کو بنا کے آپ کو دکھائے نا. جو آپ کو ان میں رہی ہیں, مطلب آپ کا فکر ہے نا آپ یہ والی. ٹھیک ہے بھائی, مجھے نہیں معلوم اس کا. مجھے جو جن باتوں کا آتا ہے نا, میں نے جو دیکھا ہے جو پتا ہے وہ اس کا جواب دے سکتا ہوں. جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس اذان میں گالی بھی ہوتی ہے. کا قرآن, کیا آپ کا قرآن کوئی الگ ہے؟ ہمارا قرآن وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ شیعہ کے 40 پارے تھے. تو کہتے ہیں سے بات نہیں بنتی. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں سے بات نہیں بنتی نا. آپ کے متعلق بھی بہت لوگ کہتے ہیں نا, آپ لوگوں کے متعلق بھی لوگ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر الزامات اور جہلا کے الزامات ہم لے کے آئے نا, وہ تو بہت سارے ہیں, دفاتر بڑے پڑے, لیکن وہ لوگ کہتے ہیں. لوگوں کے کہنا ہے, وہ لوگوں کا منہ کوئی بند نہیں کر سکتا. لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کیا, اور بھائی ان کے متعلق کتنی افواہیں, کتنی غلط باتیں. ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس کوئی مستند ایسی بات جو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شیعوں نے یہ کیا ہے, آپ کا کوئی اگر آپ کا مطالعہ ہے, کوئی حدیث کچھ وغیرہ اعتراض ہے مذہب شیعہ پر, تو بسم اللہ. لوگ کیا کہتے ہیں وہ لوگوں سے پوچھیں, جس نے بولا ہے نا اس سے پوچھنا. اور ٹھیک ہے, اور دوسرا ہے آپ کی فقہ جعفریہ کے اندر متع کا کیا کنسیپٹ ہے؟ یہ کتاب ہے, انہوں نے جو متع کے متعلق سوال کیا میرے عزیزو, یہ کتاب ہے صحیح مسلم چاپ دارالفکر, کتاب چپی ہے سنہ 2010 میں. یہاں پہ کتاب النکاح ہے, ملاحظہ فرمائیے. سمعت جابر بن عبداللہ یقول, جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں, كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الایام على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وابی بکر. جابر کہتے تھے کہ ہم بہت سارے روزگار, سارے سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے میں ہم متع کرتے تھے.
ایک مٹھی دے کے کھجور دے کے، ایک مٹھی دے کے آٹا دے کے، اور چپ کرو نا یار، سن لو ایک دفعہ اس کو پڑھنے تو دو نا. حتی نہا عنہ عمر، پھر عمر نے اس سے منع کیا. ایک اور میں آپ کو دکھاؤں، حوالہ دکھاؤں، اچھا تاکہ بالکل واضح ہو. آپ کے اندر آیت اللہ ابو الفضل جو ہیں آپ کے، انہوں نے اس کو حرام لکھا ہے. کہ آیت اللہ ابو الفضل وہ پاگل ہو گئے جس نے لکھا حرام ہے، ٹھیک ہے نا، جو اللہ تعالیٰ اور قرآن کی مخالفت کرتا ہے. یہ تو بات نہیں ہے نا پھر. او بھائی ابو الفضل کون؟ آیت اللہ ابو الفضل کون؟ برقی؟ آپ نے اس کا کتاب دیکھا؟ بلوچستانی آغا علی شرف الدین بلوچستانی نکاح کو حرام لکھتے ہیں. میں بھی بتاتا ہوں آپ کی کتاب جی جی جی، وہ ایک منحرف آدمی ہے بھائی. دیکھیں آپ کس کے پیروکار ہیں؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں یا علماء کے پیروکار ہیں؟ میں مقلد ہوں امام اعظم کا. ٹھیک ہے، ہر مولوی کے تو مقلد نہیں ہے نا، دنیا میں جتنے مولوی ہیں وہ تو حجت نہیں نا. اب شیعوں میں بھی دیکھیں، شیعہ میں مؤلف بہت زیادہ ہیں. شیعہ ایک چھوٹی قوم ہے، ایک بہت بڑی قوم ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، صراط مستقیم پر بھی ہیں، منحرف بھی ہیں، بلکہ منحرف ان میں زیادہ ہے. اگر کسی نے غلط بات لکھی ہے تو اس کی بات ہم پہ حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس نے کوئی ایسی غلط بکواس کی ہے تو اس پہ لعنت ہے. آپ سن لو اپنی میں نے ابھی آپ کو مسلم دکھا دیا نا. اور بھائی شرف الدین بڑا ہے یا مسلم بڑا ہے؟ اور کون بڑا ہے مجھے بتاؤ. یہ کتاب ہے مسند ابی داؤد طیالسی. اب دیکھ لو بھائی، اپنی کتاب کو ذرا دیکھ لو. تم ایک منٹ کے لیے تم حوصلہ کرو. شرف الدین بڑا ہے یا ابو داؤد طیالسی بڑا ہے؟ یہ بھائی کتاب چھپی ہے لاہور میں، پروگریسو بکس میں. یہ جلد نمبر 2 ہے، مسند ابی داؤد طیالسی. اچھا ملاحظہ فرمائی یہاں پر میرے بھائی، صفحہ نمبر 505 میں. او بھائی ادھر دیکھو نا، اوے ادھر دیکھو. ہاں میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا اس کو تم پڑھو یار، تم پڑھو، میں نہیں پڑھتا. اس کو تم پڑھو. نظر نہیں آ رہا. کھول آنکھیں، آ جاؤ قریب آ جاؤ، پڑھو. وہ پڑھو بلند آواز سے. وہ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہلو، ہاں پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ اور میں پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت مسلم قری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس آئے. اور کس کے پاس آئے؟ کس کے پاس آئے؟ دوبارہ بتاؤ، کس کے پاس آئے؟ اسماء کس کی بیٹی ہے؟ کس کی بیٹی ہے وہ اسماء؟ اور کس کی بہن ہے؟ کس کی باجی ہے؟ اور کس کی باجی ہے؟ رام سے بات کرو، رام سے بدتمیزی نہیں کرنی. اوکے بھائی، خدا حافظ. اور بھائی کس کی باجی ہے؟ اسماء. اسماء باجی ہے عائشہ کی. ہم نے ان سے عورتوں کے ساتھ متع کے متعلق پوچھا، انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ کا خاندان کا آدمی ہے نا، خالہ ہے آپ کا. اور عائشہ کی بڑی باجی، عائشہ اگر آپ کی مائی ہے تو اس کی بڑی باجی کیا ہے؟ آپ کا خالہ. خالہ نے کیا فرمایا ابو بکر کی بیٹی نے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھیں. اب کیا یہ حدیث صحیح ہے بھائی؟ یہ حدیث صحیح ہے. اچھا اب اس پہ تحکیم دیکھو. مسند ابی داؤد طیالسی، چاپ دار ہجر، الجزء الثالث، سنہ 1999 میں چھپی ہے بھائی کتاب. ملاحظہ فرمائیے یہی حدیث، ٹھیک ہے نا. فعلناها على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماء بنت ابی بکر. حدیث صحیح. حاشیہ نمبر 3 حدیث، دیکھو اپنے آنکھوں سے. حاشیہ نمبر 3 ہے نا بھائی، نمبر 3. او جی تکو جی، حدیث صحیح، حدیث یہ صحیح ہے. کرواتی تھی عائشہ. ابو بکر دیکھ رہا تھا، بیٹیوں پہ لائن لگی جی، ٹھیک ہے نا. ابو بکر دیکھ رہا تھا بیٹی. ابو بکر سے چپ کے تو نہیں کرتے تھے نا، نہیں کرتی تھی. ابو بکر سے چپ کے تو نہیں، اس کو تو پتہ تو ایک جب کرواتی تھی تو اس کے بعد جان کو تو پتہ ہے کہ بیٹی کے کیا کیا تعلقات ہیں. تو صحیح ہے نا. اوے محمد علی، کیا نام ہے پورا نام آپ کا؟ چلے بھائی کسی اور آدمی کو لے کے آتے ہیں. یہ آدمی دکان میں بیٹھا ہے. ابو بکر کو پتا تو ہوگا نا بیٹی کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں.
ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਪਿਕ ਉਹ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਥੋੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਢੀਠ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸਮਾ ਅਲੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕੈਸੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮੌਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਪਿਕ ਨਾ ਛੇੜਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਲਾਮਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਨਾਜ਼ਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਲਾਮਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਟਾਪਿਕ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਉਲਾਮਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਲਮ ਵੀ ਐਸੇ ਇੰਜ ਪੱਕੀ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਾ ਬੁਨਿਆਨ ਮਰਸੂਸ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋੜਾ ਭੱਜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਵਾਦੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਉਲਾਮਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਫਸਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰੀ ਬੇੜਾ ਡੁਬਕ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਤੈਰ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਢੂੰਡ ਟਾਂਡ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲਓ ਬੜੀ ਇਨਸਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡੁਬਕੀ ਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਢੂੰਡ ਟਾਂਡ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਦੋਸਤੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।